اور پاکستان کے اندر یہ 1800 روپے کی قیمت پہ بک رہی ہے. اس کی وجہ سے 400 ارب کی سبسڈی ایک لحاظ سے کسانوں کو دی جا رہی ہے. اس سال جو یہ سچویشن پیدا ہوئی کہ ہماری پروڈکشن اور جو مانگ ہے یوریا کی اس میں کیوں بڑھوتری نظر آ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو کاشت 5 لاکھ ایکڑ زیادہ کاشت ہوا. دوسرا، قیمتوں کی اتنے زیادہ فرق کی وجہ سے پریشر ہے. سمگلنگ کے اوپر بھی بھرپور نظر رکھی ہوئی ہے اور بلوچستان سے چمن سے ایک سمگلنگ کا ریکٹ پکڑا گیا ہے، ایک ٹرک پکڑا گیا ہے جس کے تانے بانے گوٹکی تک آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 3-4 اور ایسی سمگلرز کو ہم آپ کے سامنے ننگا کریں گے جو اس پاکستان کی ملک اور اس کی خوراک کی ضروریات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آج جو میٹنگ میں بہت اہم فیصلے کیے گئے، سب سے پہلے فیصلہ کہ 10 جنوری سے جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ موسمی حالات جو پتہ چل رہے ہیں کہ 9 اور 10 کو تھمے گا اور اس کے بعد ایک دم ضرورت پڑے گی، تو اس وقت جو روزانہ کی پیداوار ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ بوری ہے یوریا کی، جو 10 جنوری سے 4,40,000 بوری ہم پروڈکشن کریں گے، اور جو ملوں کے پاس تھوڑے بہت سٹاکس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ملا کر 4,40,000 بوری یومیہ کی بنیاد پر جنوری کے اندر دی جائے گی. ساتھ ہی کل آپ نے دیکھا کہ چین جو نے حکومت اور حکومتی ذرائع کے تھرو، تعاون کے تھرو 20 لاکھ بوری یوریا پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یوریا پورٹ پر آ گئی ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ ہم ان سے اور بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو بڑھا دیا جائے. فروری میں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ مصدقہ حقائق پر مبنی ہے، اسی لیے فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان اور چیف ایگزیکٹو ساتھ بیٹھے ہیں. میں کسان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، فروری کے مہینے کے اندر جب مہینے کے اندر جو اضافی سٹاک، اضافی بوریاں جو بچ جائیں گی وہ 44 لاکھ بوری ہوگی، جو ہماری ضرورت سے زیادہ بچ جائیں گی فروری کے مہینے میں. اور مارچ کے مہینے کے اندر جو پروڈکشن چلے گی تو ہمارے پاس تقریباً 82 لاکھ بوری ملوں کی انوینٹری میں اور ڈیلر حضرات کے پاس ہوگی. تو پاکستان کے اندر یوریا کی شارٹیج ناممکن ہے. اس کے اندر یہ حکومتی پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے یوریا کے پلانٹس کو جو گیس دی اس کو میرٹ آرڈر، اور اس کی تفصیلات آپ کو وزیر پیٹرولیم حماد اظہر صاحب، وزیر انرجی حماد اظہر صاحب آپ کی خدمت پیش کریں گے. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جو یوریا فرٹیلائزر پلانٹس کے چیف ایگزیکٹوز اور مالکان یہاں تشریف فرما ہیں وہ براہ راست کسانوں سے مخاطب ہوں، اور یہ جو پینک بائنگ اور جو یہ ڈیلرز اور انویسٹر جو اس وقت اس چیز کو دیکھ کے کہ مانگ اور سپلائی میں اگر کوئی گیپ کی جو پرسیپشن ہے اور جو مختلف اضلاع کے اندر کہیں زیادہ چلی گئی ہے کہیں کم چلی گئی ہے، وہ بھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم اس کے توازن کو بھی اور بہتر کر رہے ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت وہ یہ دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ اگر آپ پینک بائنگ نہیں کریں گے، آپ اپنی ضرورت کی جو ضرورت ہے اس وقت جنوری میں وہ کھاد لیں گے،
फरवरी में हमारे पास इजाफी है और मार्च में उससे भी इजाफी है, और इंशाअल्लाह ये सोच के तहत मुल्क के अंदर यूरिया का ये जो मसनूई बुरहान बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस साल जब से हुकूमत ने प्रायोरिटी ऑर्डर गैस की डिस्पैच का बदला है, तो वो यूरिया प्लांट जो हमेशा हर साल नवंबर में बंद हो जाते थे, उनको जारी व साजी रखा गया और आज तक उन्हें बिला तातुल गैस की फराहमी हो रही है। और क्योंकि 2021 के पूरे साल में गैस की फराहमी ज़्यादा हुई और पाकिस्तान की तारीख की इतनी ज़्यादा पहले गैस कभी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नहीं दी गई, जिसके नतीजे में यूरिया की जो प्रोडक्शन है, जैसे कि मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ ने फरमाया कि वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमने 2021 क्लोज किया। यूरिया की सबसे ज़्यादा पैदावार जो है पाकिस्तान की तारीख में वो 2021 में हुई। अभी भी ये तमाम प्लांट्स जो हैं इनको बिला तातुल गैस की फराहमी जो है वो जारी है और 25,000 टन यौमिया यूरिया जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है। फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालिकान यहां पे मौजूद हैं और इनको भी यकीन दिला दिया गया है कि बिला तातुल इनको गैस की फराहमी मिलेगी, जिसकी बुनियाद पे इन्हीं की प्रोजेक्शंस हैं कि फरवरी के अंदर लाखों टन यूरिया पाकिस्तान में इजाफी होएगा और स्टॉक इन्वेंट्री बिल्डअप जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं यहां पे ये भी वाजे करता रहूं कि 11,000 रुपये टन जो बैनुल अक़वामी कीमत है आलमी मंडी में यूरिया की और पाकिस्तान में 1800 से 1900 रुपये है, इसमें हमारी जो हम सस्ती गैस अपने फर्टिलाइजर प्लांट्स को देते हैं उसका भी बहुत अमल दखल है, बल्कि ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि इस गैस सस्ती गैस के ज़रिए हर साल किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जिसकी वजह से ये 5 गुना का फ़र्क है आलमी मंडी की कीमतों में और पाकिस्तान में यूरिया की कीमतों में। और जाहिर है कि जब इतना फ़र्क होता है तो कुछ स्मगलिंग का प्रेशर आता है और हमने, जैसे कि खुसरो बख्तियार साहब ने फरमाया, कि कुछ ट्रक्स पकड़े भी हैं जो स्मगल हो रहे थे और उनके अब पीछे जो पूरा रैकेट था, जो पूरा एक ग्रुप था, उसके ताने माने भी मिल रहे हैं और कस्टम्स हुकाम ने मजीद सख्ती भी कर दी और इंशाअल्लाह ताला अब ये स्मगलिंग वाला रुझान भी ख़त्म होएगा। तो ये तमाम प्लांट्स को बिला तातुल गैस जारी है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुसरो साहब आपकी इजाज़त से फवाद साहब को कि वो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जिस मेहनत और जज्बे के साथ इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी मेहनत और एफर्ट की है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, व्हीट में, कॉर्न में, राइस में, शुगर केन में और कॉटन में। और उसकी वजह से ज़ाहिर है आपकी माशाल्लाह आमदन में भी इजाफा हुआ है और उससे ये खाद की डिमांड में भी हम इजाफा देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमने इंडस्ट्री ने पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खसूसन मखदूम खुसरो बख्तियार साहब जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं, हमाद अजहर साहब जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं और सैयद फ़खर इमाम साहब जो मिनिस्टर फॉर फूड एंड सिक्योरिटी हैं, उनके साथ डेली के बेसिस पर हमने इंडस्ट्री ने मुशावरत की, उनके साथ अपनी प्रोडक्शन फिगर शेयर किए और उन्होंने पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि विंटर में जबकि नॉर्मली कभी ये प्लांट्स नहीं चलते, इन्होंने इंश्योर किया और हमारे तमाम प्लांट्स को चलाया। उस वजह से हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है और उस रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से इंडस्ट्री आपके पूरी तरह साथ है और हमने ये आपको ना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अनलाइक मैनी अदर बिजनेसेस, हमने अपनी नेक नीति के साथ यहाँ तमाम मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं। 11,000 रुपये की इंपोर्टेड बैग आपको आज भी हम 1768 रुपये में दे रहे हैं और हम अपने डीलर जो हमारे पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इस वक्त कोई शॉर्टेज नहीं है मार्केट में और पैनिक बाइंग ना हमारे किसान करें, ना मार्केट में जो हमारे डीलर पार्टनर्स हैं वो इसको सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें, बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में और हमारी फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट में ये एक बिला वजह की एक बैड टेस्ट क्रिएट कर रहा है। जबकि पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड और नोबल इंडस्ट्री है जिन्होंने 400 अरब रुपए मजीद प्रॉफिट
جو یہ خود رکھ سکتے تھے وہ ہم نے اپنے کسان بھائیوں کو ٹرانسفر کر دیا. اور جس طرح حماد صاحب نے کہا اس میں عمل دخل ایک گیس کی ایک پرائس کا بھی ہے, بٹ انڈسٹری کی اپنی جو کنٹریبیوشن یا پروفٹ ایبلٹی تھی وہ ہم نے ریڈیوس کر کے یہ بینیفٹ اپنے کسانوں کو پہنچایا ہے. تو اس حوالے سے اس کو ہم ایک اور سٹیپ یہ بھی لینا چاہ رہے ہیں, آج آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کا کوئی ڈیلر ہو اور وہ آپ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو ہم اپنی ہیلپ لائنز کے تھرو یہ انشور کریں گے کہ ان ڈیلرز کے ڈیلرشپ لائسنس کینسل کریں اور ان کو انتباہ کر رہے ہیں اس میسج کے تھرو کہ آپ اس پریکٹس میں نہ پڑیے, کیونکہ اس سے ہماری لانگ ٹرم کریڈیبلٹی پہ افیکٹ آ رہا ہے. جب ہم آپ سے کوئی مارکیٹ ایکسپلائٹیشن نہیں چاہ رہے تو آپ بھی اس میں ایک لانگ ٹرم ویژن کے تھرو فارمرز کے ساتھ ایک کوآپریشن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ کو انشور کر رہے ہیں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے بلایا اور ہمیں خود انشور کیا ہے کہ یہ آپ کے پلانٹس ایئر راؤنڈ چلیں گے. اس سے انشاءاللہ یہ اگلے 2-3 مہینے میں سپلائیز میں مزید بہتری آئے گی اور انشاءاللہ اگلے سال ہم آپ کو مزید انکریز کیپیسٹیز پہ کھاد, یوریا اور فاسفیٹس پرووائڈ کریں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو بائنگ آپ نے کرنی ہے آپ ویکلی بیسس پہ کریں, نہ کہ 2-2 مہینے کا پروڈکٹ سیکیور کریں, کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اس وقت تمام پلانٹس فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں کھاد مہیا کریں اور 1768 روپے کی پرائس پہ آپ کو یہ کھاد پرووائڈ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں FFC کا CEO ہوں, سرفراز رحمان. بیسکلی پچھلے سال میں پروڈکشن سب سے زیادہ رہی ہے. آپ کی 2021 کو دیکھیں, پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ پروڈکشن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے اور تھوڑی سی ہمارے خیال میں اسمگلنگ ہوئی ہے, کیونکہ 11,000 کی پرائس ہے انٹرنیشنلی, یہاں پر 1,800 کے قریب بک رہی ہے. اس کی وجہ سے جب وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے, اسپیکولیٹرز اندر گھس جاتے ہیں اور ادھر ادھر سٹاک روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اپنے ڈیلرز کو یہی میسج ہے کہ فکس پرائس پر بیچیں, اس میں پروفٹ ٹیکنگ کوئی نہ کریں. آگے کوئی ایسی خبر ملے جو لوگ کر رہے ہیں اس قسم کی کارروائی, ان کو بھی رپورٹ کریں. اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ ٹوٹلی کوآپریٹ کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 مہینے سے مور اور لیس ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے, پروڈکشن کتنی ہے, کہاں پر اسٹاک موو کر رہا ہے, اور ٹرکیں تک جو ہے اور بوریوں تک جو مانیٹر ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کو پھر سے میں التجا کر رہا ہوں کہ پلیز صحیح پرائس پر بیچیں اور فارمرز نہ گھبرائیں. آگے پروڈکشن چلتی رہے گی اور انشاءاللہ فروری میں اور بھی سٹاک آپ کے پاس آ جائے گا فرٹیلائزر کا. پلیز اس کو اپنے پاس زیادہ خرید کے دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالیں. شکریہ. جی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ میں عمران ہوں, میں اینگرو فرٹیلائزر کا CFO ہوں. حکومت کی کسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے آج جو ملک میں زراعت ہے وہ اپنے عروج پر ہے. پچھلے 3 سالوں میں ہمارے جو ایریا جس پہ کاشت ہو رہی ہے اس میں 2 ملین ہیکٹر جو کہ تقریباً 10% بنتا ہے اس کا اضافہ ہوا ہے, اور آج ریکارڈ 24.3 ملین ہیکٹر پہ زراعت ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے حکومت نے کئی ایسے اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا کسان خوشحال ہو رہا ہے, ہمارا کسان زیادہ کما رہا ہے, اور ہمارا کسان اسی وجہ سے اپنی کاشت پہ توجہ دے رہا ہے. اور ڈیٹا شو کرتا ہے کہ ہماری ییلڈز جو ہماری 1 ایکڑ پہ جتنی کاشتکاری ہوتی ہے وہ ایک بہت اضافہ اس میں آیا ہے, اور اس کی وجہ سے کسان کی یوریا کی کھپت بھی, اور کسان یوریا زیادہ لگا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے ملک میں بہت اچھے اثرات ہوں گے اور ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ بہت مؤثر اس کے نتائج آئیں گے. ہم اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ کی طرف سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کسی بھی عناصر جو کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور کسانوں
کسانوں سے زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں. ہم ان کے سخت خلاف ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی ایسا ڈیلر پتہ چلا جس نے زیادہ ریٹ پہ بیچا ہے یا جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, ہم اس کی ڈیلرشپ فوراً کینسل کریں گے اور انشور کریں گے کہ مارکیٹ میں نہ صرف وافر کھاد میسر ہو بلکہ جس قیمت میں ہم چاہتے ہیں, جو ہم نے ایک قیمت اس وقت مارکیٹ میں ہے, اسی پہ میسر ہو. اور انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں یہ جو اس وقت ایک چھوٹا سا پرابلم کریٹ ہوا ہے, اگلے چند دنوں میں ہم 10 تاریخ سے زیادہ کھاد کو مہیا کر کے اس تاثر کو ختم کریں گے اور اگلے ایک آدھ مہینے میں انشاءاللہ بے حد کھاد کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائیں گے مارکیٹس کے اندر. شکریہ جی. کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ سوال کر لیں کیونکہ بلیٹن کا ٹائم ہونے والا ہے. ظہیر صاحب زیادہ میرے خیال میں باتیں بہت ہو چکی. میں بریگیڈیئر شیر شاہ فرٹائلر انڈسٹری کی ایسوسیشن جو ہے اس کی طرف سے نمائندہ ہوں. یہ پہلا ایکسپوجر تھا میرا کہ جہاں پہ اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہوئے ہیں اس کا میں حصہ رہا ہوں. تو انڈسٹری اور منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف انرجی جس طریقے سے ہینڈ اینڈ گلو جو ہے وہ آپریٹ کیا ہے, میرا خیال ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. روزانہ تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ جو ہے منسٹر صاحب کے ساتھ اور انڈسٹری کے ریپرزینٹیو کے ساتھ ہوتی رہی. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, جتنی باتیں ہوئی ہیں کہ حکومت جو ہے اس وقت جتنی سستی گیس دے رہی ہے انڈسٹری کو, اس کا تقریباً امپیکٹ اگر ٹرانسلیٹ کریں تو 790 روپیہ فی بوری کے حساب سے فائدہ جو ہے وہ فارمر کو جانا چاہیے. جبکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز جو ذکر آپ سے کیا گیا 11,000 روپے کا, اس کے حساب سے آپ اندازہ کر لیں تو تقریباً وہ 790 کو ہم جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے 9,000 روپیہ فی بوری کے حساب سے دے رہے ہیں. یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے اور یہ حکومت کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ آج جو پرائس ہے یہ وہی پرائس ہے جو 2012 میں بھی تھی. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کی قیمتیں اتنے 100% بڑھ گئیں, جبکہ فرٹیلائزر کی قیمت آج بھی 2012 پہ کھڑی اور وہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہے. وہ ہے گیس کی قیمت پہ کنٹرول, GIDC کا جو ہے وہ ہٹا دینا. تو یہ چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ہینڈ اینڈ گلو چلیں گے. آخر میں دوبارہ اپنے کسان بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 10 تاریخ سے اضافی سپلائی شروع ہو جائے گی. 4,40,000 بوری جو ابھی آج کی تاریخ میں 3,50,000 ہے. دنیا میں کووڈ کی وجہ سے قیمتیں فوڈ آئٹمز کی, خوراک کی جب بڑھیں تو اس کی وجہ سے, اور گیس کی بڑھیں, اس کی وجہ سے یورپ میں فرٹیلائزر پلانٹ بند ہو گئے. چین نے فرٹیلائزر ایکسپورٹ پر بین لگا دیا. یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی فرٹیلائزر انڈسٹری ہے جس نے پاکستان کی ضرورت کی جو کھاد چاہیے تھی اس کو 5 گنا کم قیمتوں پر مہیا کر رہے ہیں کسانوں کو. اس گلوبل کرائسس کے ٹائم پر میرے نزدیک یہ قابل اپریسیشن ہے کہ یہ اقدامات اٹھائے گئے, یہ پروڈکشن ہوئی ملک کے اندر. بدقسمتی کے ساتھ ذخیرہ اندوز اور وہ لوگ جو اس پرسیپشن کو, اس تاثر کو ہوا دے رہے ہیں کسان سے کی جیب سے اضافی پیسہ نکالنے کے لیے, آج پریس کانفرنس کا مقصد ان کا حدباب کرنا تھا کہ فکر نہ کریں, انشاءاللہ اضافی کھاد ہوگی. فروری میں نے جیسے کہا 44 لاکھ بوری اضافی گوداموں میں ہوگی اور مارچ میں 80 لاکھ 82 لاکھ ہوگی. تو آپ پینک بائنگ نہ کریں. ایک پانی جتنی آپ کو ضرورت ہے, 1 پانی کی یوریا وہ خریدیں, اور انشاءاللہ جن اضلاع کے اندر شارٹیجز ہیں فرٹیلائزر انڈسٹری کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان اضلاع میں پنجاب کے, سندھ کے, KPK کے, بلوچستان کے, ان میں فل فور وہ سپلائیز کو ہم بہتر کریں گے. کئی اضلاع میں زیادہ چلی گئی ہیں, کہیں کم ہے. تو یہ ایک مارکیٹ
डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रही हैं. सप्लाई के अंदर इंशाल्लाह और प्रोडक्शन में कोई गैप नहीं आएगा. शुक्रिया. मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की है, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है इसका भी सहारा लिया गया, और इस वक्त आप ये बता सकते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के होते हुए कोई सूबा मुलव्वस है, कौन सा ग्रेड रूट है जहाँ से स्मगलिंग हो रही है और स्टॉक जो सिखोरामदोजी है वो कहाँ पे हो रही है? इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने चारों सूबाई हुकूमतों के साथ बैठकर एक लाइव और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के साथ बैठकर लाइव पोर्टल बनाया है कि इनकी फैक्ट्री से जो ट्रक, उस ट्रक का नंबर, ट्रक ड्राइवर का फोन नंबर, कितनी बोरियां हैं उसके अंदर और किस डेस्टिनेशन पे, किस जिले में जा रहा है, वो लाइव डेली अपडेट हो रहा है. पंजाब 88% रिपोर्ट चेक कर रहा है. बदकिस्मती से सिंध से अभी तक हमें कोई खातिर खा उनकी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट नहीं आ रही. ये जो खाद जो चमन से पकड़ी गई है, ये भी गोटखी के एक फ्लोर मिल के अंदर से रवाना हुई है जो चमन गई है स्मगलिंग के लिए. तो मैं उम्मीद करता हूं कि कौम का दर्द रखें, मुल्क का दर्द रखें, किसान का दर्द रखें. सिंध हुकूमत ये कौमी कॉज है, आप भी वफाकी हुकूमत का साथ दें. शुक्रिया. मिनिस्टर साहब, आप ये बता दें कि इतना सारे आप इकदाम कर रहे हैं, बुनियादी मकसद किसान को सहूलत फराहम करना है. हुकूमत को जो चैलेंज दरपेश है वो कीमतों का इस्तेहकाम ना होना है. इससे आप कितना को मेक श्योर करेंगे कि अवाम को इसका रिलीफ किस तरह पहुंचेगा? जी देखिए, इस वक्त तो मैंने जैसे आपको बताया, दुनिया के अंदर एक टोटल कोविड इकोनॉमिक साइकिल आया हुआ है जिसने एनर्जी की कीमत बढ़ा दी है, जिसने खुराक की कीमत बढ़ा दी है. अब उसको तो एक ही तरीका है कि जो हमारे हाथ में मुमकिन है, जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसकी कीमतें नीचे रखें. और यूरिया एक बहुत बड़ी उसकी एक एग्जाम्पल है कि दुनिया की कीमतें कहां हैं और जो हम पैदा कर सकते हैं उसकी कीमत कहां है. थैंक यू. थैंक यू जी.